اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں قسط. ناظرین، اس سے پہلے والی ویڈیو سیریز میں آپ نے جانا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کہاں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو سعد میں جانے سے کن کن برکات کا ظہور ہوا اور دایا حلیمہ نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی، اس پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد ہی میں اپنے رضاعی ماں حلیمہ کے ساتھ 2 سال کی عمر تک رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو حلیمہ سعدیہ نے دودھ چھڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آئیں. والدہ ماجدہ سے ملاقات کرائی، جن برکات کا ظہور وہ اس بچے کے دم قدم سے دیکھ چکی تھی. ان کی بنا پر ان کی خواہش تھی کہ بچہ کچھ مدت ان کے پاس رہے، چونکہ مکے میں وبا بھی پھیلی ہوئی تھی. ایک گھر سے کئی جنازے نکلتے، تمام شہر پریشان، ہراساں اور خوفزدہ تھا اور ڈرنے اور پریشان ہونے کی بات ہی تھی. ہر شخص کو موت کی پرچھائیاں دکھائی دیتی تھی، جیسے اب پیام اجل آیا اور اب آنکھیں بند ہوئیں. کسی کے ذرا سی چوٹ بھی لگ جاتی تو وہ یہی سمجھتا کہ موت کا قاصد اب آیا ہی چاہتا ہے. زندگی کی آخری ساعتیں ہیں، اسی نزع اور موت اور پھر خاک کا ڈھیر. ان اندیشوں نے زندوں کو بیماروں سے بدتر بنا دیا تھا. بستی سے باہر نئی قبریں ہی قبریں نظر آتی تھی. ملک الموت کو شاید مکے والے پسند آ گئے تھے جو ان غریبوں کی جانوں پر مشق ناز ہو رہے تھے. اہل مکہ نے اپنے بتوں کے آگے بہت کچھ ہاتھ جوڑے، سجدے کیے، چڑھاوے چڑھائے، دہائیاں دی، فریادیں کی، پیشانیاں رگڑیں، مگر وبا کا زور کم نہ ہوا. بیماری اور پھیلتی جاتی تھی. بعض قریشی نوجوانوں کو جھنجھلاہٹ بھی آ جاتی تھی کہ ان بتوں پر ہم تو جان چھڑکتے ہیں مگر ان کے دل ایسے پتھر کے ہیں کہ کسی طرح پسیجتے ہی نہیں. جن خداؤں سے دکھ درد اور مصیبت میں کوئی فائدہ نہ پہنچے وہ کس کام کے. ہمارے سجدوں کا آخر کچھ تو صلہ ہمیں ملنا چاہیے. وبا کا زور دیکھ کر آپ کی والدہ بی بی آمینہ نے اماں حلیمہ سے کہا کہ واپس لے جاؤ، دوبارہ گھر لے آئیں. اماں حلیمہ نے بھی کہا کہ مجھے بھی اس بچے پر مکے کی وبا کا خطرہ ہے. غرض اماں حلیمہ کے اصرار پر بچے کو واپس بنو سعد میں لے جانے کی اجازت مل گئی. اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ دیگر بچوں کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاصے مضبوط اور توانا ہو چلے تھے. اس دوران آپ اپنے ایک رضاعی بھائی عبداللہ اور 2 بہنوں انیسہ اور شیمہ کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے. ایک دن بڑا عظیم الشان واقعہ نمودار ہوا. صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو لٹایا، سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال پھینکا اور کہا یہ شیطانی حصہ ہے. پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور جوڑ کر دوبارہ اس جگہ پر رکھ دیا. اب شیطان آپ کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا تھا. دوسرے بچوں نے جب حلیمہ کو واقعہ بتایا وہ دوڑتی ہوئی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ فق تھا. اس واقعے کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمینہ کے حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک والدہ ماجدہ ہی کے پاس رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نانی کا خاندان
نجار میں تھا وہیں ٹہری۔ اس سفر میں ایمن بھی ساتھ تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دایاں تھی۔ 1 مہینے تک مدینے میں مقیم رہی۔ واپس آتے وقت جب مقام ابوا میں پہنچی تو ان کا انتقال ہو گیا، حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا اور یہی مدفون ہوئی۔ ایمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے آئیں۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن تربیت میں لیا، ہمیشہ آپ کو ساتھ رکھتے تھے۔ عبد المطلب 82 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس تھی۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرتے محبت سے روتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور بچپن بڑے عجیب و غریب اتفاقات میں گزرا۔ والد کی شکل تک نہ دیکھی۔ جب ذرا بڑے ہوئے اور سمجھدار ہوئے تو والدہ چل بسی۔ اب دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش شروع کی، بڑی محبت سے پالا، مگر 8 سال کے ہوئے تو وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ عبد المطلب نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سپرد کی۔ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سوتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ ناظرین، یہاں مجھے رکنے کی اجازت دیں، اگلی قسم جانیے اس کے بعد کی زندگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد